تاریخ عراق میں بعض نام ایسے درج ہیں جو وقت کے ساتھ مٹ نہیں سکے۔ ان میں ایک نام ایڈولف ہٹلر کا ہے، ایک ایسا شخص جس کے نظریات اور اقدامات نے 20ویں صدی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے دنیا کا ظالم ترین انسان کہا جاتا ہے، لیکن اس کی شخصیت، نظریات اور اقدامات کے پیچھے کار فرما محرکات کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ 1914 پہلی عالمی جنگ شروع ہوتی ہے۔ ہٹلر ایک عام سا نوجوان جرمن فوج میں بطور سپاہی شامل ہوتا ہے۔ جنگ کے دوران وہ زخمی بھی ہوتا ہے اور اسے جنگی خدمات کے بدلے میڈلز بھی ملتے ہیں، لیکن جنگ کا انجام جرمنی کے لیے تباہ کن تھا۔ جرمنی کی شکست کے بعد 1919 میں معاہدہ ورسائی کے تحت جرمنی کو نہ صرف بحری تعاون دینا پڑا بلکہ اس کی فوجی قوت بھی محدود کر دی گئی۔ مہنگائی، بھوک اور بے روزگاری نے جرمن عوام کی کمر توڑ دی۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ہٹلر جیسے شدت پسند نظریات پروان چڑھنے لگے۔ ہٹلر نے محسوس کیا کہ جرمن قوم اپنی عظمت کھو چکی ہے۔ اس نے نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی اسے قیادت کے منصب پر پہنچا دیا گیا۔ نازی نظریات میں آریائی نسل کو برتر سمجھا جاتا تھا اور اس کے مطابق یہودی، کمیونسٹ اور دیگر اقلیتیں جرمنی کے مسائل کی جڑ سمجھی جاتی تھی، اور کافی حد تک یہ بات درست بھی تھی۔ ہٹلر اور اس کے ساتھیوں نے پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے یہ تاثر عام کیا کہ یہودی معیشت پر قابض ہو چکے ہیں، جرمن اقدار کو تباہ کر رہے ہیں، اور جنگ کی شکست کی ایک بڑی وجہ انہی کی سازش تھی۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا۔ چند ہی مہینوں میں اس نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ نازی حکومت نے یہودیوں کے خلاف قوانین متعارف کروائے، مثلا نورمبرگ لاز، جس کے تحت انہیں شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ 1938 کے کرسٹل ناخت یعنی شیشوں کی رات ہٹلر کے یہودی مخالف ایجنڈے کا عملی آغاز تھا۔ ہزاروں یہودیوں کی دکانیں، عبادت گاہیں اور مکانات نذر آتش کیے گئے۔ اس کے بعد ہزاروں یہودیوں کو حراستی مراکز میں منتقل کر دیا گیا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ نازی حکومت نے یورپ کے کئی ممالک پر قبضہ کیا اور ان علاقوں سے لاکھوں یہودیوں کو حراست میں لے کر مخصوص گیٹوز میں منتقل کیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جسے دنیا ہولوکاسٹ کے نام سے جانتی ہے۔ لاکھوں یہودی مرد، خواتین اور بچے نازی کیمپوں میں مارے گئے۔ گیس چیمبرز، جبری مشقت، بھوک اور بیماری ان کے مقدر بنے۔ اندازہ ہے کہ 6 ملین سے زائد یہودی ان کیمپوں میں ہلاک کیے گئے۔ 1945 میں جب اتحاد افواج برلن پہنچی، ہٹلر نے زیر زمین بنکر میں خودکشی کر لی۔ نازی جرمنی کا باب ختم ہو گیا، لیکن ہولوکاسٹ دنیا کے ضمیر پر ایک مستقل داغ بن گیا۔ جنگ کے بعد بچ جانے والے یہودیوں کو یورپ سے نکال کر فلسطین میں آباد کیا گیا، جہاں 1948 میں اسرائیل قائم ہوا۔ یہی عمل آج کے فلسطینی بحران کی بنیاد بنی۔ پچھلے کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ ایک بار پھر تنازعات کے زد میں ہے۔ آج فلسطینی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک نئی نسل کے لیے ویسی ہی تباہی کی علامت بن رہا ہے جیسی 20ویں صدی میں یورپ کے لیے تھی۔